29واں پارہ سورہ مرسلات کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم اٹھائی، اس بارے میں گفتگو ہوئی پچھلے جمعہ کے خطاب میں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلتی ہیں دل کو خوش کرنے کے لیے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو طوفان کی صورت میں چلتی ہیں۔ دو قسمیں۔ تیسری قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، بخارات کو اٹھاتی ہیں۔ چوتھی قسم فرمائی کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھاڑ دیتی ہیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو انسان کی نصیحت کا ذریعہ ہیں۔ یہ 5 قسمیں اللہ نے کھائیں۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ایک انسان قسم کھاتا ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، حلف اٹھاتا ہے، اس حلف اٹھانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جس طرح کے سیاستدان حلف اٹھاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں ملک سے وفاداری کو، کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ اپنے ملک سے وفاداری کریں گے، ملک کے لیے بہتری والا کام کریں گے۔ ایک ثبوت ہوتا ہے۔ حلف بہت بڑی چیز ہوتی ہے، پوری دنیا میں حلف برداری کی تقریب نمایاں ہوتی ہے۔ دنیا کے ملکوں کے رہنما اور ملک کی اہم شخصیات حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، دنیا اس کو دیکھتی ہے، سمجھتی ہے۔ حلف اٹھانا اور اس حلف کے ذریعے کیا چیز ثابت کی جائے گی، حلف اٹھانے والا کیا بولے گا، کیوں اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسمیں اٹھا کر 2 چیزیں ثابت فرمائیں۔ پہلی چیز تو ثابت فرمائی عذراً او نذرا، آیت نمبر 6، کہ لوگوں کے سامنے دلیل اور حجت پورا کرنے کے لیے اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہوا میں ہر وہ قدرت کی نشانی رکھ دی جو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ ہم نے تو تجھے کیسے پہچانتے، ہمارے سامنے کوئی دلیل ہی نہیں تھی، کوئی حجت ہی نہیں تھی، تجھے پہچاننے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو ہوا ہر وقت چلتی ہے، 24 گھنٹے انسان کی ضرورت ہے۔ انسان سویا ہے، جاگ رہا ہے، اس کو سانس لینے کے لیے ہوا کی ہر وقت آکسیجن موجود، اور بارشیں آئے روز ہوتی رہتی ہیں، طوفان چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حجت پوری فرما دی، بڑی قیمتی بات ہے یہ، عذراً۔ قیامت کے دن مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ جب جہنم والوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ تو فرشتے ان کے سامنے یہی بات کریں گے، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں آئی تھی؟ وہ قدرت کی نشانیاں بہت ہیں، لیکن ہوا کا اللہ نے خاص طور سے ذکر کیا۔ ویسے تو انسان کے اپنے بدن میں بے شمار نشانیاں ہیں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، سورہ حامیم سجدہ کی آخری آیت، کہ کائنات کے کونے کونے میں ہماری آیات بکھری پڑی ہیں، وفی انفسہم، اور تمہارے اپنے بدن کے اندر بھی ہماری نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ فی
فی الآفاق، آفاق کہتے ہیں کائنات کا کونا، چاروں کونے، افق کی جمع، کائنات کے کونے کونے میں ہماری پہچان کی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ سنریہم وفی انفسہم، تمہاری اپنی جانوں میں، تمہارے وجود میں، الم نجعل لہ عینین، آنکھوں کو دیکھ لو، ولسانا، زبان کو دیکھ لو، وشفتین، ہونٹوں کو دیکھ لو، اپنے چہرے کو دیکھ لو، اپنے پیدائش کے مرحلے کو دیکھ لو، نشانیاں نشانیاں، قدرت کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں انسان کے اپنے وجود میں۔ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر انسان ان نشانیوں کو دیکھے، سمجھے، غور کرے تو اللہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، حق اللہ کو بولتے ہیں، اللہ کا نام ہے حق، باطل شیطان ہے، حق اللہ کی ذات ہے۔ اتنی نشانیاں ہیں کہ تم حق کو پہچان سکتے ہو، اللہ کو پہچان سکتے ہو۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہارے لیے کافی نہیں یہ بات کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے؟ ہر چیز پر کتنا قادر ہے؟ اتنا قادر ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا، وہ کائنات میں کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا صرف ارادہ کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ کسی کو عزت دینی، اس نے کن کہنا ہے، کسی کو ذلیل کرنا، اس نے کن کہنا ہے، کسی کو روٹی دینی، کسی کو فقیر بنانا، کسی کو امیر بنانا ہے، خوشی، جو بھی کائنات کا کوئی بھی امر، شیئن نکرہ ہے، کوئی بھی امر چھوٹے سے لے کر بڑے تک، اس نے صرف کیا فرمانا ہے، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ رب جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ سورہ یاسین کی آخری آیت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کی اور سمجھنے کی۔ پاک ہے وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار ہو جاؤ، بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کے سلسلے میں شک میں ہو۔ قرآن نفسیاتی، انسان کی نفسیات کے مطابق ہے، کیونکہ کلام خالق کائنات کا جس نے انسان کو بنایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا، وہ اس فطرت سے واقف ہے۔ اللہ نے تاکید کا لفظ استعمال کیا، الا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، بے شک تم لوگ اپنے رب سے ملاقات کے سلسلے میں شک میں ہو۔ پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، پتہ نہیں یہ باتیں جو کی جاتی ہیں سچی ہیں یا جھوٹی ہیں، مرنے کے بعد قبر ہے، حشر ہے، کون جانتا ہے، کس نے ملنا، جہنم ہے یا نہیں، جنت ہے یا نہیں، یہ شک۔ کیونکہ انسان اگر یقین کی کیفیت میں ہو تو پھر یہ حرکتیں نہ کرے جو حرکتیں انسان کر رہا ہے اور کرتا رہا ہے شروع سے۔ یہ جو حرکتیں کرتا ہے انسان، گناہ کرتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان شک میں ہے کہ پتہ نہیں ہم نے اللہ سے ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، کیونکہ انسان اللہ کی آیات میں غور ہی نہیں کرتا،
غور کرے گا تو اللہ تک پہنچے گا نا۔ اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کائنات کے کونے کونے میں اور تمہارے اپنے نفس کے اندر ہم نے قدرت کی بے شمار نشانیاں رکھ دی ہیں، بکھیر دی ہیں۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ اگر تم ان بکھری ہوئی علامات میں غور کرو تو تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ افضل پنکھا چلا دے یار، رہنے دے بھائی، چلا دیتا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کا بیان فرما دیا۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، کہ بے شک آگاہ ہو جاؤ کہ تم اپنے رب سے ملاقات کے سلسلے میں شک میں ہو۔ اور اللہ نے یہ سب سے فرمایا، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا ہے تو فإن اجل اللہ لآت، تو سن لو بے شک اللہ سے ملنے کا جو ٹائم ہے وہ آ رہا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا لفظ ہے۔ یہاں دنیا کے حکمرانوں کو تو دیکھنا کسی کے نصیب میں ہے یا نہیں، وہ خالق کائنات، اس سے ہر انسان ملے گا۔ تو اب ملنا کس حالت میں چاہیے؟ ملاقات تو ہونی ہے، ہر ایک کی ہونی ہے۔ یہ دنیا کے وزیر اعظم نہیں کہ جسے انسان مل ہی نہیں سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ملاقات تو دور کے بعد، کبھی اگر عوامی جلسے میں آ جائیں تو اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ بندہ دور کھڑا ہوتا ہے تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ان کو اپنی جانوں کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ظالم لوگ ہیں۔ انصاف پسند کو اپنی جان کا خطرہ نہیں ہوتا، لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ خود اس کے محافظ بن جاتے ہیں۔ منصف آدمی کو اپنی حفاظت کا خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ لوگ اس کی حفاظت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ چونکہ ظالم لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہماری کتنی قدر ہے عوام کے اندر، اس لیے ملک کی خزانے کا بہت سا حصہ یہ اپنی حفاظت پہ لگا دیتے ہیں، سیکیورٹی پہ لگا دیتے ہیں۔ عام ایم پی ایم این اے سے لے کر وزیر اعظم تک آپ کو پتہ ہے کتنا آپ کا خزانہ جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، عوام کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ دنیا کی حکمران نہیں، اللہ ہے، اس سے ہر بندے نے ملنا ہے۔ تو میرے بھائیوں کس طرح ملنا چاہیے اب آپ بتائیں۔ اللہ نے تو یہ آیت لگی ہوئی ہے ہمارے برآمدے میں، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نے اللہ سے اس حالت میں ملنا ہے کہ وہ تم سے راضی ہو۔ کہیں ایسی ملاقات نہ کرنا کہ اللہ تم سے منہ پھیر لے۔ اللہ اکبر، اللہ سے ایسا نہیں ملنا کہ وہ تم سے روگردانی کر لے۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامت، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھے تک نہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، وہ وعدہ کون سا ہے؟ شریعت پر عمل۔ اور شریعت پر عمل کو مشکل تھوڑا، میں آپ کے سامنے اکثر یہ وضاحت کرتا ہوں، تو جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے، شریعت پر عمل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے دن مسجد میں رہیں، نفل پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ شریعت پر عمل کیا ہے؟ 3 چیزیں میں نے سورہ دہر میں بیان کی ہیں۔ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کا خیال کرو، ایک دوسرے سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، قیامت سے ڈرو۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ باقی دوسرے مقامات پر آتی ہیں، زنا مت کرو، شراب مت پیو، یہ وہ چیزیں دنیا کا ہر مذہب ان کو مانتا ہے۔ حتیٰ کہ جن لوگوں کا کوئی آسمانی دین نہیں،
جن قوموں کے پاس پیغمبر جو کہتے ہیں ہم پیغمبروں کو نہیں مانتے، ان چیزوں کو وہ بھی مانتے ہیں کہ بھئی کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کی زمین جائیداد پہ قبضہ نہیں کرنا، کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، یہ باتیں عام ہیں، یہ دین ہے۔ رشوت نہیں لینی، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا، ان الذین یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا، پارہ نمبر 2 میں اللہ نے 2 مرتبہ، پارہ نمبر 3 میں بیان فرمایا، اور اس کے علاوہ پارہ نمبر 4 میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو یعنی دین پر عمل کرنا، یہ ہم سب نے وعدہ کیا ہے۔ پارہ نمبر 9 میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، یاد کرو لوگو اس وقت کو جب تم آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے، قرآن کی آیت ہے، پارہ نمبر 9، یاد کرو اس وقت کو جب تم کہاں پر تھے؟ عالم ارواح میں، آدم علیہ السلام کی پشت میں۔ اللہ نے اس وقت تم سے اخذ ربک، تمہارے رب نے تم سے وعدہ لیا، واشہدہم علی انفسہم، پھر تمہیں گواہ بنایا، الستو بربکم، تم سے وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ بس یہی شریعت ہے، اللہ کو رب مان لو، اللہ کو خالق مان لو، اللہ ہی کو رازق مان لو، اللہ ہی کو عزت دینے والا مان لو، وہی غنی کرنے والا ہے، وہی فقیر کرنے والا ہے، وہی حکومت دینے والا ہے، وہی چھیننے والا ہے، وہی عزت دینے والا، یہ چیزیں تم مان لو، اسی کو رب بولتے ہیں۔ الستو بربکم، وعدہ کیا لیا؟ کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالو، تم سب نے کہا، یاد کرو اس وقت کو، تم سب نے کہا بھلا اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ وعدہ جو ہم سب نے اللہ سے کیا ہے، اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم سب میں یہ حدیث موجود ہے، مستند روایت ہے، اللہ نے پھر فرمایا تھا، اے میرے بندو تم آج مجھ سے وعدہ کر رہے ہو، لیکن دنیا میں جب تم جاؤ گے اس وعدے کو بھول جاؤ گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جب تم دنیا میں جاؤ گے اس وعدے کو بھول جاؤ گے۔ انسان ہے بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے، لہذا اس وعدے کو یاد کروانے کے لیے میں تمہاری طرف اپنے رسولوں کو بھیجوں گا اور اپنے کلام کو نازل کروں گا، قرآن مجید، اللہ کی کتاب، یہ میں نازل کروں گا۔ مختلف آسمانی کتابیں، صحیفے اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کی طرف نازل فرمائے۔ تمام صحیفوں نے، تمام کتابوں نے، تمام پیغمبروں نے اسی وعدے کی یاد دہانی کروائی، اور قرآن بھی بھرا پڑا ہے، قرآن بھی بھرا پڑا ہے۔ جس مرضی سورت کو اٹھا لو، جس مرضی رکوع کو اٹھا لو، سوائے چند آیات کے یہی چیز بیان ہوتی ہے۔